ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات محترم، صحابہ کرام وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خیر امہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ یہ سب سے بہترین امت ہے جن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا، اور امت میں سب سے پہلے صحابہ کرام ہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے زمانے کے لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد آنے والے اور پھر اس کے بعد آنے والے۔ حضرات، صحابہ کرام اللہ کے منتخب شدہ ہیں۔ اللہ نے نبی کی رفاقت کے لیے اور اپنی کتاب کی حفاظت و وراثت کے لیے صحابہ کرام کو پسند فرمایا، اور یہ ان کی شان اور مقام نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو ملا، اور نہ یہ مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفقا کو حاصل ہو سکا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ حضرات محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ایوارڈ سے نوازا، ابشروا بالجنہ کا سرٹیفکیٹ عطا کیا۔ آج صحابہ کرام کی شان، مقام، رفت کے کیا کہنے۔ انصار صحابہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آیت الایمانی حب الانصار و آیت النفاقی بغض الانصار، کہ انصار صحابہ سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور انصار صحابہ سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ یہ تو انصار صحابہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت بیعت کی جب بڑے مشکل حالات چل رہے تھے، اور آپ کو مدینہ طیبہ لے کر آئے اور مہاجروں کی مدد کی، جو بے گھر تھے ان کو گھر دیے۔ اور ایک صحابی اٹھتا ہے، کہتا ہے، یا رسول اللہ، میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اپنے صحابی سے کہیے اس سے نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لے۔ یہ انصار صحابہ تھے جنہوں نے بڑی مشکل وقتوں میں اسلام کی مدد کی۔ اور مہاجر صحابہ، تم اس کے بارے میں باتیں کرتے ہو، تم اس کے بارے میں بکواس کرتے ہو، تم اس کے بارے زبان درازی کرتے ہو جس کو قرآن نے کہا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ اس کو تو قرآن نے صحابی کہا ہے، ہم نے تو نہیں کہا، قرآن کہہ رہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جس کو قرآن صحابی کہے تم اس کی صحابیت کا انکار کرتے ہو۔ ہماری نہیں مانتے، قرآن کی تو مان لو۔ یہ وہ صدیق ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیق، مجھے یقین ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور تجھے جنت کے 8 دروازوں سے آواز آ رہی ہوگی کہ صدیق اس میں سے داخل ہو جائے، صدیق اس میں سے داخل ہو جائے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟
فرمایا عائشہ۔ کہا ہماری مراد مردوں میں ہے۔ کہا عائشہ کے بعد اگر مجھے کوئی پیارا ہو سکتا ہے تو اس کا باپ ابو بکر صدیق ہی ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا ابو بکر صدیق کے بعد کون؟ کہا اگر صدیق کے بعد دوسرا نمبر ہو سکتا ہے تو وہ عمر ابن خطاب کا ہی ہو سکتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ عمر ابن خطاب ہے جس کو نبی علیہ السلام نے خود مانگا ہے، اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام۔ اللہ اگر اسلام کی عزت چاہتا ہے تو عمر ابن خطاب دے دے۔ دو آدمیوں کا تذکرہ ہے، اللہ نے عمر ابن خطاب دیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا عمر میں دیکھتا ہوں جس راستے سے تو آتا ہے اس راستے سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ملتا ہے آپ نے فرمایا اے عمر جس راستے سے تو آتا ہے اس راستے سے دو شیطان بھاگ جاتے ہیں، ایک جنوں والے انسان، ایک جنوں والے شیطان اور ایک انسانوں میں شیطان۔ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ شیطانوں میں بھی انسان ہوتے ہیں جو عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ حضرات آگے بڑھیے، یہ عمر ابن خطاب وہ ہیں جن کا محل نبی علیہ السلام خود دیکھ کر آئے۔ ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ جس کا محل خود نبی نے دیکھا ہو اس کے جنتی ہونے میں کون سا شک رہتا ہے؟ حضرات دوہرے داماد کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ عثمان ہے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ جہاد کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، مال کی ضرورت پڑی، حضرت عثمان گھر گئے، 1000 دینار لا کر آپ کی جھولی میں رکھ دیے۔ آپ ان دیناروں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں ما ضر عثمان، ما ضر عثمان، ما عمل بعد اليوم۔ اے عثمان آج کے بعد تو جو چیز چاہے کر لے، تجھے کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہی نہیں۔ یہ عثمان ہے، دوہرا داماد، اور یہ وہ عثمان ہے سیدنا ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات سیدنا علی المرتضیٰ جن کے نکاح میں آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا آئی، ان کی تو بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑی رفت ہے، کوئی شک نہیں، اور جن کے نکاح میں 2 آپ کی بیٹیاں آئیں ان کی کوئی شان نہیں، ان کا کوئی مقام نہیں۔ اور سیدنا علی کی شان کا کون انکار کرتا ہے؟ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے، جس کو میں محمد پیارا ہوں اس کو علی بھی پیارا ہے۔ علی تجھ سے جو محبت کرتا ہے میری وجہ سے کرتا ہے، اور جو تجھ سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے تجھ سے بغض رکھتا ہے۔ فاتح خیبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں صبح جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ فتح دے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی، ہر ایک کی چاہت ہے کہ جھنڈا مجھے مل جائے، جھنڈا مجھے مل جائے۔ آپ نے کہا علی ابن ابی طالب نظر نہیں آتے، بلایا گیا، آنکھوں میں درد ہے، نبی علیہ السلام نے اپنا لوا مبارک علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پہ ملا، اور آنکھیں ایسے صحت یاب ہو گئی جیسے کبھی بیمار ہوئی ہی نہیں تھی۔ جھنڈا حضرت علی کے ہاتھوں میں آیا اور کہا علی اللہ کی قسم
اگر آج تجھ سے ایک شخص بھی ہدایت پا لے تو یہ تیرے لیے مال غنیمت کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرات گرامی قدر، آگے بڑھیے۔ صحابہ کرام کے ایمان میں کس کو شک ہے؟ رضی اللہ عنہم۔ صحابہ کرام کے ایمان میں ہم تو ظاہری دلیلیں ہی دے سکتے ہیں نا، ان کے دلوں کی کیفیت کو تو اللہ جانتا ہے۔ ان کے دلوں کو اللہ نے جانچا ہے، پرکھا ہے، دیکھا ہے۔ جب درخت کے نیچے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نبی کے ہاتھ پہ سارے صحابہ نے بیعت کی کہ آج عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جانا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے نبی علیہ السلام نے خود بیعت کی۔ نبی علیہ السلام کا ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ بنا، اور سب کو پتا تھا، سارے نہتے تھے، عمرہ کی نیت سے آئے تھے، سارے صحابہ کو یہ معلوم تھا کہ یہ نبی کے ہاتھ پہ بیعت مشرکین مکہ سے لڑنے کی بیعت نہیں بلکہ موت کے منہ میں جانے کی بیعت ہے۔ لیکن وہ شوق شہادت سے سرشار تھے، ان کو پتا تھا، وہ پہلے ہی اپنے مال و جان کا سودا کر چکے تھے، اور عرش والے نے ان کے دلوں کی کیفیت کو دیکھا، ان کے دلوں کو جانچا، پرکھا، اور آواز آئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اور جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے تمہیں ان سے کیا ناراضگی ہے؟ جن کو اللہ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، ان کے دلوں کو دیکھ کے، ان کے ایمان کو دیکھ کے، ہائے ان کے ایمانوں کی کیا کہنے۔ بدر اور احد کی جنگیں پڑھ کر دیکھ لے۔ میدان احد میں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور پڑے ہیں، میدان جنگ میں ہیں، دم توڑنے والے ہیں۔ کسی نے کہا کوئی آخری وصیت دے دو، بتا دو۔ کہا نبی علیہ السلام کو میرا سلام دینا اور قوم سے کہنا کہ اسی طرح اللہ کی راہ میں جانیں نثار کرتے رہیں۔ جو میدان جنگ میں جان دینے کا مزہ ہے وہ تو عیش و عشرت کے بستروں پر بھی نہیں آتا۔ شوق شہادت سے سرشار تھے۔ اور ایک اور صحابی ہیں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زخموں سے یہ بھی چور ہے۔ نبی علیہ السلام سرحانے پہنچ گئے اور دم توڑنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا عمار کوئی آخری آرزو ہی بتا دو۔ اپنے زخمی جسم کو گھسیٹ کر نبی علیہ السلام کے اور قریب کیا، اور اپنا سر نبی علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا کہ گوئے کوئی آرزو ہو تو صرف یہی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ میرا دم ٹوٹنے والا ہے اور میرا سر نبی کے قدموں میں ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک فارسی شعر ہے کہ وہم تمنا کہ جاں سپرتن بے رخے تو تیتائے باشم بے دوران تیتائے باشی، کہ اس سے بڑھ کر اور کیا تمنا ہو سکتی ہے کہ آخری وقت بھی محبوب کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ اور عورتوں تک کی یہ حالت تھی کہ جب ان کو بتایا جاتا کہ تمہارے شوہر کو، تمہارے بھائی کو، تمہارے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے، تو وہ کہتی یہ تو ہوا، مجھے یہ بتلاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ اور پھر جب رسول اللہ کا چہرہ دیکھتی، چہرہ پر نور کی زیارت ہوتی، رخ زیبا پہ نظر پڑتی،
تو کہتی کل مصیبت بعدک جلل، ساری مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں آپ کا چہرہ دیکھ کر، آپ کا رخ زیبا دیکھ کر سارے غم بھول گئی۔ وہ رخ زیبا کہ جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ رخ زیبا دیکھ کر سارے غم بھول گئے۔ حضرات، آخر میں یہی کہتا ہوں کہ واللہ ہم کو جان سے پیارے ہیں صحابہ، واللہ ہم کو جان سے پیارے ہیں صحابہ، گر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ۔ ممتحن اللہ ہے، ممتحن اللہ ہے، نتیجہ رضی اللہ ہے، اسی وجہ سے رشد و ہدایت کے مینارے ہیں صحابہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔